سردار اعجاز خان صاحب، بہت شکریہ آپ نے میڈیا امپائر کو ٹائم دیا، چونکہ آپ مرکزی فوکل پرسن ہیں پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر سے۔ آپ نے اپنی عملی سیاست کا آغاز کب کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو سلمان بھائی، آپ اور میڈیا امپائر، چونکہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں اور اللہ پاک آپ کو کامیاب بھی کرے، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا کہ جو بھی آواز ہے ہم عوام تک پہنچا سکیں۔ جہاں تک سیاست کا آغاز ہے تو سیاست کی آغاز کی اگر بات کی جائے تو ظاہر سی بات ہے چھوٹا سا تھا، اور میرے گھر میں ہی ہمارے کشمیر، چونکہ میرا تعلق کشمیر سے ہے، اور میرے جو بڑے ہیں وہ الحمدللہ اللہ پاک نے ان کو اتنی عزت دی ہوئی ہے کہ وہ مختلف سیاسی ایکٹیویٹیز میں رہے ہیں، اور ہم نے چونکہ چھوٹے سے ایک ہوتی ہے نا سلسلہ، ایک سلسلہ بنا آیا ہے اور اسی کو کنٹینیو کیا ہے ہم نے۔ خیر، جو عملی سیاست ہے اس کا جو آغاز میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ پاک نے توفیق دی، یا میں نے سوچا کہ ہمیں خود کچھ کرنا چاہیے، وہ آپ یہ سمجھیں کہ 2006-7 سال کا دورانیہ تھا جب میرا لاہور جانا ہوا، اور ہم لوگ تو چونکہ پہاڑوں پہ رہنے والے ہیں، اور آج بھی اللہ کا شکر ہے کہ وہاں انٹرنیٹ کی سہولت سے محروم ہیں ہم، ویسے تو کہا جا رہا ہے لیکن نہیں ہے، اور لاہور میں ہمیں انٹرنیٹ ملا، اور اس سے پہلے چونکہ کالج میں ایکٹیویٹیز تھیں پولیٹیکلی، تو بس شوق تھا ایک، اور پاکستان مسلم لیگ نون کو چونکہ ایک جنون کی حد تک کوشش کی ہے کہ سپورٹ کی جائے، اور اس کو ہم لے کے چلے، اور اس ٹائم چونکہ سوشل میڈیا کا آغاز تھا، تو الحمدللہ اس ٹائم ہم نے جب سٹارٹ لیا تو بڑا اچھا رہا، سوشل میڈیا پہ بھی بڑا اچھا ہم لوگ ورک کر رہے تھے، اور الحمدللہ ایک پارٹی کے اندر بھی ایک اپنی جان پہچان بنی، اور محنت تھی جس کے بلبوتے پہ بنی۔ پھر الحمدللہ اللہ پاک نے یہ اعزاز بھی دیا کہ آزاد کشمیر میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کا قیام ہوا، اور اس کے بعد چونکہ الیکشن قریب تھے، تو الیکشن کے ٹائم پہ ہم نے سوشل میڈیا پہ پاکستان مسلم لیگ نون کو بڑا سپورٹ کیا، اور اس سپورٹ کرنے کا یہ رزلٹ تھا کہ جو ہی الیکشن ہوئے اور الیکشن کے فوراً بعد ہماری گورنمنٹ بھی بنی وہاں، تو ہمیں باقاعدہ راجہ فاروق احمد صاحب، جو کہ اس ٹائم پرائم منسٹر منتخب ہوئے تھے، تو راجہ فاروق احمد صاحب نے ہمیں اجازت دی، اور ہم نے سوشل میڈیا ٹیم کی بنیاد رکھی، وہ بھی الحمدللہ ہم نے بڑی زبردست ایک ٹیم مینیج کی، اس کو لے کے چلے۔ پھر کچھ گورنمنٹ کے دوران ہی کوئی 2-3 سال میں، چونکہ ایک انفرادی ہوتی ہے، کوئی کسی لالچ یا غرض سے بندہ کسی کی سپورٹ کرتا ہے یا کچھ ہے، وہ تو تھی نہیں، چونکہ ایک شوق تھا، جذبہ تھا۔ جب دیکھا کہ ہمیں بالکل اگنور کیا گیا، اور جب اقتدار ملتا ہے نا تو ظاہر سی بات ہے جو ہم جیسے کارکنان ہوتے ہیں وہ کافی ہم نے دیکھے ہیں، ہر جماعت کا یہ ہے کہ ان کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے، تو ہم مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی، تو میں نے اس ٹائم جو ہے نا پاکستان مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا نیٹ ورک سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، تو بس وہ سلسلہ ایک چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد چونکہ جب میں نے علیحدگی اختیار کی تو 2019 میں جب اگست میں بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو قانون میں ترامیم وغیرہ کی گئی، تو اس وقت نہیں برداشت ہوا، اور الحمدللہ اللہ پاک نے توفیق دی کہ ہم نے فرسٹ ٹائم یعنی جموں کشمیر بدلتا نوجوان موومنٹ کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد صرف اور صرف ریاست کی آواز تھی، مثلا حق خود ارادیت کی آواز، کہ کوئی نہ ہمارے نزدیک الحاق اور خود مختاری دونوں نعرے کھوکھلے تھے، اس کو لے کر چلے، اور اللہ پاک نے بڑی عزت دی۔ لیکن چونکہ وہ کشمیر کے حوالے سے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ایک بندہ آواز بھی بنتا ہے، بے شک وہ پاکستانی ہے، کشمیری ہے، یا پوری دنیا سے کوئی بھی ہے، وہ کشمیریوں، مظلوم کشمیریوں کے لیے بالکل وہ آواز اٹھانے کو تیار ہے۔ ہمیں پبلکلی بھی بہت اچھا رسپانس ملا، لیکن ہمیں ٹارگٹ جو ہوئے ہمارے جتنے اکاؤنٹس تھے، بے شک وہ ٹویٹرز ہو گئے یا بے شک فیس بک ہو گئی، یا جو بھی سوشل اکاؤنٹس آپ کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے اکاؤنٹ ہمارے اس ٹائم سسپینڈ ہو گئے۔ تو بس اس سلسلے کو آگے لے کے چلتے چلتے، چونکہ ابھی ریسنٹلی ہمارے پھر الیکشن ہوئے تھے، تو الیکشن میں واپس چونکہ مجھے کسی اور جماعت میں جانے کا نہیں تھا کہ جاؤں کسی جماعت میں، حالانکہ آفرز تھی، لیکن وہی واپس قائد میاں محمد نواز شریف کے لیے کوشش کی
کہ ظاہر سی بات ہے اگر سیاست کی دنیا کا بے تاج بادشاہ مانتا ہوں اس کو، تو ظاہر سی بات ہے پھر ریپرزینٹ کرنا الیکشن میں مناسب سمجھا، اور پھر واپس نون لیگ میں جو ہے نا واپس آ گیا تھا. اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے اس کی طرف سے بھی اس لیے مشکور ہوں، اور مجھے خوشی بھی ہوئی کہ انہوں نے فوراً ہی واپس ہمیں فوکل پرسن بھی چن لیا کہ بھئی آپ فوکل پرسن ہیں پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے. تو بس یہ سلسلہ اس طرح مختصر سا جو ہے نا چلتا رہا. ابھی انشاءاللہ آگے کوئی نئی سوچ کے ساتھ ضرور قدم رکھیں گے. 2000 سال شروع ہو رہا ہے تو اس میں ہے کہ انشاءاللہ ایک نئی سوچ کے ساتھ قدم رکھا جائے. مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کو اتنا سپورٹ کرنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ ویسے یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے کوشچن پوچھ لیا. آج تک ویسے کسی نے اس چیز کے بارے میں پوچھنے کی کوشش نہیں کی ہے، حالانکہ ہم نے بڑے ٹاپ پوزیشن میں رہ کے پاکستان مسلم لیگ نون کو سپورٹ کیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرنے کی میری اگر کوئی ذاتی وجہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو وہ سب سے پہلے جو اجتماعی کام ہے، کیونکہ میں اجتماعی سیاست کے اوپر یقین رکھتا ہوں. میری یہ نہیں ہے کہ میرا تعلق اگر میاں محمد نواز شریف صاحب سے ہے تو بس وہی ہے، ان کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میاں محمد نواز شریف نے کیا ڈلیور کیا ہوا ہے، میں اس بہاف پہ میاں محمد نواز شریف کو مانتا ہوں اور ان کی سپورٹ کرتا ہوں. اور پھر میری جو آئیڈیل پرسنالٹی ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مستقبل کی وزیر اعظم پاکستان ہے، وہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، جن کو چونکہ وہ میری فیوریٹ ہیں، اور ان کو دیکھتے ان سے سیکھ کے بس وہ کرتے کرتے ہماری کوشش یہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو سپورٹ کیا جائے. بطور سیاسی رہنما آپ مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آگے کی کیا حکمت عملی ہے؟ آگے کی میرا چونکہ آپ کا پلیٹ فارم ہے اور میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے اپنے قائدین تک یہ پیغام ضرور پہنچانا چاہوں گا کہ میرا قائد میاں محمد نواز شریف ہے سیاست کی دنیا میں، اور میری آئیڈیل پرسنالٹی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ہیں. میں جانتا ہوں کہ اس ٹائم اگر پاکستان مسلم لیگ نون کو سب سے بڑا اگر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو وہ کون سے نیٹ ورکس ہیں جن کے تھرو ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اگر قیادت موقع دے، میں کسی اور کو نہیں مانتا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہر ایک بندہ لیڈر بنا ہوا ہے، اور ہمیں لیڈرشپ نہیں چاہیے بلکہ ہمیں جماعت کے لیے کام کی غرض سے اگر مجھے فرض کیا موقع ملتا ہے. آپ نے مستقبل کا پوچھا ہے تو میں انشاءاللہ 2 سے 3 ماہ کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کا ایسا میڈیا نیٹ ورک ضرور آج بھی بنا سکتا ہوں کہ جو ہر طرف سے پاکستان مسلم لیگ نون ہی نظر آئے اور میاں محمد نواز شریف کا بیانیہ ہی نظر آئے. اگر موقع ملا تو، موقع نہ ملا تو انشاءاللہ چونکہ میں نے آپ سے پہلے عرض کی ہے کہ میرا 2023 کا ایک اپنا ٹارگٹ ہے. اللہ پاک نے اگر زندگی دی، اللہ پاک نے موقع دیا تو انشاءاللہ انسانیت کے حوالے سے ایک بڑے جامعہ پلان کے ساتھ انشاءاللہ 2023 میں ہم قدم رکھ رہے ہیں، جس میں میرا بہت تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 60 to 70% اس پہ کام کمپلیٹ ہے، اور انشاءاللہ نئے سال کی شروعات میں ہم اس کو لانچ بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ. آپ بانی سوشل میڈیا ٹیم مسلم لیگ نون آزاد کشمیر بھی ہیڈ رہ چکے ہیں. سوشل میڈیا کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا بہت کمزور ہے، اس میں کتنی صداقت؟ ویسے اگر جو ایک تو ہوتی ہے جذباتی کیفیت کسی بھی سوال کے اگینسٹ، اور ایک ہوتی ہے جو ہے نا ریالٹی کے بہاف پہ اگر بات کی جائے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا میڈیا سیل کمزور ضرور ہے. اس کے کمزور ہونے کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے، لیڈرشپ کی طرف سے بڑا اچھا رسپانس رہا ہے. جب تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اگر خود ایکٹیو ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دنیا ہے، مثلا آپ جلسوں کو دیکھ لیں، آپ ٹویٹر ٹرینڈز کو دیکھ لیں، جہاں میڈم ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں. لیکن چونکہ یہ کسی بھی سیاسی جماعت میں جب آپ گروپس میں چلتے ہیں تو وہاں پھر اس چیز کا لاس ہوتا ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نون کا اس ٹائم میڈیا سیل اگر کمزور ہے تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو قابل ہی نہیں تھے، جو لوگ قابل ہی نہیں تھے ان کو ذمہ داریاں مل گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو بیچارے قابل تھے
وہ نظر ہی نہیں آ رہے. ہم تو چونکہ 2007 سے 8 سے میں سوشل میڈیا سے منسلک ہوں اور میں جانتا ہوں کہ کون بندہ کس ٹائم ان ہوا ہے. ابھی میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو 2 سال 4 سال ہوئے ہوں گے آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ خود کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے بالکل رائٹ لیفٹ ہوئی ہیں. یہ چیز نہیں ہے. قائد میاں محمد نواز شریف سب کا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان جب خود کو کارکن سمجھ کے اس میڈیا نیٹ ورکنگ میں اپنا حصہ ڈالیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ہے نا میڈیا سیل کمزور میڈیا سیل ہے. لیکن تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ میڈم اس طرف توجہ دیں تو میں بھی کوئی رزلٹ نکل آئے. آپ بانی جموں کشمیر بدلتا نوجوان موومنٹ کے رہنما بھی ہیں. کتنے کشمیری بدلے ہیں؟ ہماری جب اگست 2019 میں جب بھارت کی طرف سے یہ اسٹیپ اٹھایا گیا نا، تو اس ٹائم چونکہ میری کوئی اور ایکٹیویٹیز نہیں تھی اور کشمیر کے حوالے سے ہم پہلے بھی کرتے رہے، تو مجھے یہ بڑی کمی فیل محسوس ہو رہی تھی اس ٹائم کہ یار اتنا ابھی میڈیا کا دور ہے اور کشمیر کے حوالے سے کوئی آواز نہیں ہے. مختلف گروپس میں لوگ اپنی اپنی جگہ لگے رہتے تھے. حالانکہ بڑی بڑی جو ہماری نیشنلسٹ جماعتیں ہیں ان کے بھی جو میڈیا سیل ہیں وہ نہیں تھے. مثلا کوئی ٹرینڈنگ وغیرہ یہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. اس ٹائم اس چیز کو میں نے ضرورت سمجھا اور الحمدللہ اللہ پاک نے اتنا میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں میری جو کوشش تھی کہ نا کشمیری اپنی آواز خود بنے، وہ الحمدللہ اللہ پاک نے اس میں کامیاب کی ہے. اور اس حد تک کامیاب کیا ہے کہ آج جو نیشنلسٹ جماعتیں جتنی ہیں، اگر ان کے بھی میڈیا سیل اگر آج ورکنگ کر رہے ہیں تو ان کو جو رن کر رہے ہیں تو وہ الحمدللہ آپ کے بھائی کے ہوتے ہوئے آگے گئے، یا ہماری چیزیں جو ہم نے اس ٹائم ہماری کوشش تھی ان کو ہم نے ان تک پہنچایا ہے، تو وہ آج اس حد تک ہے کہ آج کشمیر کی آواز اٹھ رہی ہے. اور الحمدللہ انشاءاللہ کوشش رہے گی. ہم نے چونکہ جموں کشمیر بدلتا نوجوان موومنٹ کو ہم نے کلوز کر دیا تھا، وہ اس لیے کہ جہاں بگاڑ اگر نظر آئے کہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے یا کوئی گڑبڑ نظر آ رہی ہو تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپس کے تعلقات، آپس کی رنجشیں بڑھانے سے بہتر ہے کہ آپ اس چیز کو کلوز کریں. ہم نے کلوز صرف اس لیے کیا تھا کہ ہم اس سے ایک بڑا سیٹ اپ لے کے آئیں جس میں ہم ان سب چیزوں کو کلوز کریں. یعنی کشمیر بھی میرا ہے، پاکستان بھی میرا ہے اور ساری کی ساری دنیا میری ہے. اس لیے کہ مجھے اللہ پاک نے ایک انسان بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہوا ہے. نہ صرف یہ ہے کہ مجھے اللہ پاک نے انسان بنا کے صرف کشمیر بنا کے کشمیری بنا کے کشمیر میں بھیجا ہوا ہے. اللہ پاک نے اگر انسان بنانے کے بعد مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے تو مجھے بہت ساری ایز اے انسان مجھ پہ بہت زیادہ ذمہ داریاں تھیں جو میں نہیں پوری کر سکا. تو اس کے اوپر انشاءاللہ وہ ایک جامعہ پلان ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کے ساتھ پھر کسی دن پروگرام ہو اس حوالے سے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، جس میں ہماری کوشش یہی ہے کہ تمام جتنے بھی ہمارے نظریات ہیں، بے شک وہ پولیٹیکلی ہیں، بے شک وہ مذہبی ہیں، کوئی بھی ہیں، مثلا جو ہمارے بے شک وہ ابھی ہمارے دیکھیں گے کتنے ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو آپ دیکھیں تو وہ بھی درد انسانیت کس حد تک رکھتے ہیں، لیکن ان کو آج تک کوئی ایسا نیٹ ورک نہیں مل سکا کہ جس کے بخاف پہ وہ بڑی سوچ لے کے بے شک وہ مسئلہ کشمیر ہو، بے شک آپ کے مسائل کشمیر ہوں، بے شک آپ کے پاکستان کے مسئلے ہوں یا پاکستان کے اندر بے روزگاری اور یہ افراتفری کا مسئلے ہمارے سامنے آ رہے ہوں، ان سب کے اوپر انشاءاللہ ایک کوشش کریں گے کہ امبریلا ٹائپ ہم ایک ایسی نیٹ ورکنگ لے کے آئیں کہ جس میں ہم آنے والی نسلوں کے لیے کچھ بہتر لا سکیں. یہ ایک کوشش ہے انشاءاللہ. کشمیر کی آزادی کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی رکاوٹ کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ کشمیر کی آزادی کے لیے اگر سب سے بڑی رکاوٹ میں سمجھتا ہوں جو میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا آزاد کشمیر کا خطہ ہے جس کو اس ٹائم پاکستان کے زیر انتظام ہے، اس میں موجود جو ہم 40 سے 45 لاکھ لوگ ہیں، جب تک ہم وہ 40 سے 45 لاکھ لوگ اکوموڈیٹ نہیں ہو سکے، نہ ہوئے، نہ ہوں گے، تو اس ٹائم تک مجھے نہیں لگتا کہ مسئلہ کشمیر کا کوئی بہتر حل نکل سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب یہ مسئلہ کشمیر بنا تھا تو آپ شاید آپ نے پڑھا بھی ہو اور ساری دنیا جانتی بھی ہے
کہ اس ٹائم جو یہ آزاد حکومت کی بنیاد رکھی گئی تھی، یہ جو آزاد خطہ پوری ریاست کا آپ کو بتاتا چلوں گا 5% حصہ ہے. یہ لائن ہے، آپ نقشے میں دیکھیں گے نا تو آزاد کشمیر یہ ایک لائن کی صورت میں آپ کو نظر آئے گا. تو یہ جو خطہ ہے، اس خطے کو اگر آزاد کیا گیا تھا تو اس کے 2 بڑے مین مقصد تھے. ایک کیا تھا کہ بھئی اس کو ہم نے ماڈل سٹیٹ بنانا ہے اس خطے کو، تاکہ جو باقی کشمیر کے لوگ ہیں وہ ہمیں دیکھیں اور اس طرف آئیں، پاکستان کے ساتھ آئیں. دوسرا مین مقصد تھا کہ بھئی مسئلہ کشمیر کا اس کو بیس کیمپ بنایا جائے. اب آپ کے سامنے ہے کہ 75 سال گزرنے کے باوجود مسئلہ کشمیر کا جو بیس کیمپ بنا ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے. یعنی 1 فٹ تک جگہ ہم لے نہیں سکے، حالانکہ یہ کوئی جگہ کا تنازع تو ہے نہیں، یہ اتنے اس خطے میں بسنے والے انسانوں کا مسئلہ ہے. بھئی کسی نے کبھی اس چیز کے اوپر سوچا ہی نہیں ہے. ہم لوگوں نے چلیں ٹھیک ہے، یا تو کوشش کی ہے، کچھ ہے، ہر ایک بندے نے کوشش کی ہے، لیکن اس کا رزلٹ کیوں نہیں نکل سکا؟ اس لیے کہ جو ہمیں انتظام کرنے والے جو ہمارا بڑا بھائی ہے پاکستان، وہ اس کی طرف سے بھی ہمیں وہ رسپانس نہیں مل سکا. کیوں کہ وہ اپنے حساب سے، اپنے ملک کے حساب سے وہ ٹھیک ہے، لیکن آیا اس خطے کے جو انسان ہیں، جو بائی سے جدا ہوا ہے، جو خونی لکیر کھینچی گئی ہے، ان کو قریب کیسے لایا جاتا؟ کوئی نہ کوئی تو پالیسی آ سکتی تھی نا. اگر چائنا اور انڈیا دونوں ایک ایل او سی پہ آپ کے آمنے سامنے اور وہاں ان کے درمیان ایگریمنٹ ہے کہ بھئی یہاں کوئی اسلحہ نہیں رکھ سکتا، تو آیا وہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر کا ہمارے جو ایل او سی بنائی گئی ہے، جو خونی لکیر ہے، اس کے آر پار گولہ بارود بھی استعمال ہو رہا ہے، لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، لوگوں کا مال ضائع ہو رہا ہے، لوگوں کا سب کچھ تباہ ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر اس کے پیچھے تو کوئی بیک پہ تو کوئی نہ کوئی ہے ایسی گیم کہ جس کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اس کی جڑ تک پہنچیں. اور چونکہ ریاست جموں و کشمیر اقصائی طبقہ میرا گھر ہے، میں اپنی مکمل ریاست کا دعوے دار ہوں. پاکستان میرا ملک ہے، پاکستان کو بھی بالکل اپنا ملک مانتا ہوں، لیکن میں اپنی ریاست کے لیے جہاں تک ہو سکا انشاءاللہ ضرور سٹرگل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کا حل ضرور نکل آئے. آزاد کشمیر اور جموں کشمیر کے عوام کے آپس میں روابط کیسے ہیں؟ آپس میں دیکھیں سلمان بھائی، وہاں روابط کی تو بات ہی نہیں ہے نا. مثلا آپ نے ان کو کوئی راستہ ہی نہیں ایسا دیا. آزاد کشمیر تو مقبوضہ کشمیر تو وہ تو الگ ہے نا. آپ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی عوام کے روابط آپ خود دیکھ لیں. میں ریسنٹلی ابھی گلگت بلتستان کا میرا ٹور تھا کچھ 1 ہفتے کا، تو میں نے بڑی یہ چیز نوٹ کی ہے کہ مثلا میں حیران رہ گیا کہ بھئی گلگت بلتستان چونکہ ریاست کا حصہ رہ چکا ہے، ٹھیک ہے، لیکن گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر دونوں ایک پاکستان کے پاس ہے نا. لیکن ان دونوں کو آپس میں کمبائن نہیں رکھا گیا، ان دونوں کو آپس میں دور رکھا گیا ہے. تو مقبوضہ کشمیر تو وہ تو دور کی بات ہے نا، کیسے روابط ہو سکتے ہیں؟ یہ ابھی اللہ کا شکر ہے کہ ابھی سوشل میڈیا آیا ہے، اس کے تھرو الحمدللہ ابھی نیٹ ورکنگ بن رہی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں ضرور اس سے پازیٹیو جو ہے نا آنسرز ملیں گے ہمیں انشاءاللہ. سردار اعجاز خان صاحب کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ کھانے میں ویسے چونکہ میں کشمیری ہوں، اور ویسے میں خود کو پہاڑیا سمجھتا ہوں اور بالکل فخر بھی محسوس کرتا ہوں. اور ہماری کڑی آپ کو پتہ ہے کہ مجھے بڑا عرصہ ہو گیا ملی نہیں ہے، چونکہ جب سے ادھر بیریا ٹاؤن اسلام آباد میں رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ادھر نہیں موقع ملا. لیکن جب میں جاؤں تو اسپیشل میری کوشش ہوتی ہے کہ میں امی سے ضرور ریکویسٹ کروں کہ کڑی ہو. وہ بلکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی چائس ہے کڑی، مکئی کی روٹی ہو، چٹنی ہو، وہ چیزیں جو دیسی ہیں. باقی یہ تو باقی چلتا رہتا ہے کھانا پینا جو ہے. کون سا کھیل پسند ہے؟ کھیل میں نے خود کرکٹ کھیلا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کرکٹ کے بلبوتے پہ جو میرے بہت بڑے سیاسی حریف ہیں عمران خان صاحب، ان کا میں بہت بڑا فین بھی تھا. اور ایک ٹائم یہ تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ واقعی میں جو ان کا کھیل کے حساب میں فین تھا، میں بھی وہ میری پولیٹیکلی دنیا میں بھی وہ مجھے اپنا فین بنا سکیں، لیکن وہ مایوسی ہوئی ہے. لیکن ویسے کرکٹ پسند ہے مجھے. آخر میں میڈیا امپائر کے لیے میسج؟ میڈیا امپائر کے لیے پہلے تو یہ نام آپ سے میری چونکہ آؤٹ کیمرہ بھی ڈسکس ہو رہی تھی ہماری، تو میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کا نام مجھے بڑا اچھا لگا ہے. اور میری آپ ساری ٹیم کے لیے نیک تمنائیں، اور مجھے جو میرا دل کہہ رہا ہے اور میری وش بھی ہے
کہ اللہ پاک آپ کو یہ واقعی میں وہ امپائر کھڑا کرنے کی توفیق دے کہ جو واقعی میں میڈیا امپائر ثابت ہو اور آپ ریئلٹی کے اوپر بات کریں. اور جہاں آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں سیون اسکائی، یہ بھی ہمارا الحمدللہ ہمارے بڑے بھائی ہیں مظہر اقبال کشمیری، ان کا سیٹ اپ ہے. اور یہاں ہم تھرو آؤٹ رجسٹر ادارہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم اچھے لوگوں کو، اچھے انویسٹرز کو اپنے ساتھ لے کے چلیں اور ایک اچھی جو ہے نا ٹیم بلڈ کر کے ہم چلیں. اور مجھے آپ کا چونکہ نیٹ ورک نام بھی اچھا لگا ہے، آپ لوگوں کا جو رسپانس ہے، جو آپ لوگوں کی بات چیت ہے وہ بھی اچھی لگی ہے. میری خواہش ہے کہ آنے والے دور میں یہ جو آج کل کے نیوز چینلز ہیں، مثلا جیو بن گیا نون لیگ کا، ٹھیک ہے، ARY بن گئی عمران خان کی، اور باقی بیچارے جس کو جہاں سے لفافہ ملا وہ وہاں بن گیا. کم سے کم وہ لفافہ صحافت سے آپ اپنے آپ کو نکال کے آپ ایک واقعی میں عملی جو صحافت ہے اس کو انشاءاللہ آپ بنانے میں کامیاب ہوں گے. میڈیا امپائر کے لیے میں ہمیشہ دعا گو رہوں گا انشاءاللہ.